الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على مماضي الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، حضرت لقمان حکیم صاحب رحمہ اللہ کے نام سے آپ سب حضرات واقف ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت دی تھی، ہم نے دانائی دی تھی. تو کتنا علم ہوگا اس بندے کے پاس، کتنی حکمت، عقل مندی، کتنی اونچی عقل ہوگی ان کی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت کی ہے، 4000 انبیاء کے صحبت میں رہ چکا ہوں. ان 4000 انبیاء سے جو میں نے علم حاصل کیا ہے اس کا خلاصہ 8 باتیں ہیں. اب یہ اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کیا ہو، کتنے بڑا علم حاصل کیا ہو، اب اس کا خلاصہ وہ 8 باتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ کتنی پرمغز باتیں ہوں گی، کیا ہی پرمغز خلاصہ ہوگا. فرماتے پہلی بات، جب تم کھانے پہ بیٹھ جاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. نمبر 2، جب نماز پڑھنے لگو تو اس وقت پھر اپنے قلب کی حفاظت کرو. اور جب مجلس میں بیٹھ جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور فرمایا 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو 5ویں بات، اور 6ٹھی بات کہ اللہ کی یاد کو. اور 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. 7ویں بات، احسان کر کے کسی پر بھول جاؤ. 8ویں بات، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو، ذہن سے نکال دو، بھول جاؤ. فرمایا یہ 4000 انبیاء کے صحبت میں جو رہ چکا ہوں، ان سے مجھے جو علم حاصل ہو چکا ہے اس کا خلاصہ یہ 8 باتیں. تو فرمایا کہ 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو اور اللہ کی یاد کو. صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم جو لذتوں کو توڑنے والے
لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس کا ذکر، اس کو زیادہ یاد کیا کرو، اس کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ وہ چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی چمک دمک، دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی جو محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اور غفلت پیدا ہوتے رہتی ہے۔ جتنا انسان دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، آگے جاتا ہے، دنیا جتنی زیادہ حاصل کرتا ہے، اتنی غفلت بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ موت کو زیادہ یاد کر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہو، تم موت کو یاد کرو گے تو وہ مال تمہارے لیے کم پڑ جائے گا، اور اگر مال کم ہو، موت کو یاد رکھو گے تو وہ مال تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ مال زیادہ ہے لیکن موت کو یاد کرو تو کم پڑ جائے گا، کیا مطلب؟ اب جب موت کا تصور کرو گے، یہ تصور کرو ایک دن موت آئے گی تو یہ مال مجھ سے ادھر رہ جائے گا، تو اربوں میں کھربوں میں ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ادھر رہ جائے گا نا، تو کم پڑ جائے گا۔ اگر مال کم ہو، موت کو یاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے کفایت کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے ہے کہ موت اگرچہ تمہیں مال کم ہے، لیکن تم یہ تصور کر رہے کہ ویسے بھی مجھے دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہے، ادھر رہ جائے گا، اور حساب کتاب کم دینا پڑے گا۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب کتاب لمبا ہوگا، جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کتاب کم ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس مال کم ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے فقیر لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جب کوئی تصور کرے گا تو پھر اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، ظاہر سے اللہ سے ملنا موت کے ذریعے سے ہوگا نا، یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، انہوں نے یا کسی اور صحابی نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتے ہیں، کلنا نکرہ الموت، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر سارے لوگ خسارے میں ہو گئے، ہر موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا استعجال، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ جو عام سا ڈر جو ہے نا موت کے بارے میں، عام حالات میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ ہوتا ہے تو موت کے وقت اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو چونکہ وہ ابھی نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے سامنے سب سے پسندیدہ چیز موت ہوتی ہے کہ موت آ جائے، جلدی جلدی میں اللہ سے مل لوں۔ اور جو نافرمان بندہ ہوتا ہے اس کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کو جو عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے سامنے سب سے ناپسندیدہ چیز موت ہوتی ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ تو اس وقت موت کو پسند کرنا یا اس وقت موت کو ناپسند کرنا یہ مطلب ہے، عام حالات میں یہ مراد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ عبدی لقائی کرہت لقاءہ۔ یہی مفہوم جو ہم نے ابھی حدیث تلاوت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں بھی اس کی ملاقات کو اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو میری ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا اس سے ملاقات کو نہ پسند کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انصاری صحابی گزرے، ان انصاری صحابی نے سوال کیا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سے سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، وہ شخص سب سے افضل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، سب سے اچھے اخلاق جس کے ہو تو سب سے افضل وہی ہے۔ پھر اس انصاری صحابی نے سوال کیا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، مومنوں میں سے سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس۔ فرمایا کہ سب سے عقل مند شخص مومنوں میں سے وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، موت ہر وقت اس کے سامنے ہو، ایک بات، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری اچھی کی ہو۔ تو فرمایا اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس میں یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جہاں پر پروفٹ زیادہ ہو، انسان کو زیادہ منافع زیادہ ملتا ہو نا تو اسی کو انسان اختیار کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر ہمارے سامنے دو آپشنس، ایک میں ہمارے لیے پروفٹ زیادہ، دوسرے میں پروفٹ کم، تو ظاہر ہے جس میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے اسی کو پسند کرے گا ہر شخص۔ ہم یہی کہیں گے کہ عقل مند یہی ہے، اگر کوئی کم پروفٹ والے چیز کو پسند کرتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں بیوقوف ہے۔ تو یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے، کہاں پر پروفٹ زیادہ ہے، کہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے دارالبقا ہے، فائدہ زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ آخرت ہے۔ تو آخرت کی جو تیاری کرے گا، دنیا میں کچھ مجاہدہ کرے گا آخرت کی وجہ سے، تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو یہ فرق ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ فرمایا عقل مند شخص، کیس عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو تابع کرے، اپنے نفس اس کے تابع، وہ نفس کے تابع نہ ہو، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى له، اور عاجز شخص، ہارا ہوا شخص، غافل شخص وہ ہے من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع کرے، وتمنى على الله، اور اللہ پر امیدیں بھی باندھے، گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہاں جی شراب بھی پی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ سے میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے انسان سے، اور گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید بھی رکھ رہا ہے، یہ تو بہت جری انسان ہے، یہ تو بہت بڑی جرت ہے۔ مومن کیا اللہ کا بندہ ایسا اتنی بڑی جرت بھی کر سکتا ہے؟ گناہ بھی کرے تو پھر ساتھ یہ بھی کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا كواحد استظل تحت شجر ثم راح وتركها ثم راح وتركها۔ فرمایا مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا نسبت، مجھے دنیا سے کیا تعلق، ما انا والدنیا الا كواحد استظل تحت شجر۔ میری اور دنیا کی مثال تو یوں ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا، راستے میں ہے، جا رہا ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، ایک درخت نظر آ گیا اس کو، ٹھنڈا سایہ ہے، تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے،
سایہ حاصل کرنے کے لیے، تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، منظر مقصود یہ نہیں ہے، اس کے بعد آگے چلنا ہے، اس ثم راح وترک، پھر چھوڑ دے تو آگے چلتا ہے۔ تو اس طرح میری اور دنیا کی مثال ہے، یعنی ہم نکلے ہیں ماں کے پیٹ سے، ہمارا سفر جاری ہے، ہم نے سفر کرنا ہے آخرت کی طرف۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اسٹے کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 50 60 70 سال رہنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی 3 4 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے موٹر وے پہ اسٹے کر لے، کوئی کھانا پینا ہو یا کچھ نماز پڑھنی ہو، اس کے بعد آگے جانا ہے۔ تو ہمارا تو سفر چل رہا ہے، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اسٹے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دار الفنا ہے، دار البقاء تو وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ تم دنیا میں رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، اور عابر سبیل یا تم راہ گزر ہو بس۔ تو جس طرح کوئی تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ کوئی منصوبہ تو نہیں بناتا، کیا جی میں نے یہاں پر یہ بھی کرنا ہے، یہاں پر کوٹھی بھی بنانی ہے، میں نے یہاں پر بزنس بھی میں نے چلانا ہے، تو یہ جگہ بھی خریدنی ہے، فلاں جائیداد بھی بنانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، پیاس ختم کرنے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے، اگر آرام کرنا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر نیچے بچانے کے لیے کس چیز کا انتظام کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، کنت رہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ موت کی بات چل رہی ہے کہ موت کو یاد رکھیں، تو موت کو یاد رکھنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھار قبرستان میں جائے گا، جنازے کے ساتھ جائے یا ویسے جائے، وہاں پر زیادہ بولنا نہیں چاہیے، علماء فرماتے ہیں خاموش رہ کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، کل کو یہ دنیا میں تھے، یہ فیکٹریوں کے مالک تھے، بڑے بڑے محلات تھے ان کے پاس، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں ان کے پاس، پروٹوکول تھا ان کے پاس، اب دیکھو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں دوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو یہ تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے شروع میں، تاکہ تصور غلط نہ ہو جائے، فزوروها، لیکن اب تم زیارت کر سکتے ہو، فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یہ قبروں کی جو زیارت ہے یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان جانا چاہیے، اس طرح کبھی کبھار موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، ایسے آنکھیں بند کر کے انسان تھوڑی دیر کے لیے، ہفتے میں 1 دفعہ تو کرنا چاہیے 10-15 منٹ کے لیے، کہ میں آنکھیں بند کر کے کہ اب میں مر گیا ہوں، اب گویا کہ روح نکل رہی ہے، اب روح نکل گئی، پاؤں سے روح نکلنا شروع ہو گئی، گھٹنوں تک آ گئی، اب روح نکل چکی ہے، اب گھٹنوں کے نیچے جو حصہ ہے وہ کام نہیں کر رہا، میں ہلا رہا ہوں، حرکت دے رہا ہوں، کام نہیں کر رہا، نکلتے ناک تک پہنچ گئی، اب گھٹنے بھی کام نہیں کر رہے، نکلتے گردن تک، ہاتھوں سے بھی روح نکل چکی ہے، ہاتھوں کو میں حرکت دے رہا ہوں لیکن کام نہیں کر رہے، نکلتے آنکھوں سے بھی میری روح نکل چکی ہے، میں گھر پر اچھا گھر والے آ گئے تو رونا شروع کر دیا لوگوں نے، جی پٹی باندھنے گئی، جی اب جو ہے مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میں کپڑے بھی نہیں اتار سکتا، میرے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں، میں کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا، کوئی مجھے کروٹ جو ہے نا وہ تبدیل کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پانی ڈال رہا ہے، اب جی میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میرا جنازہ اٹھایا گیا، کندھوں پہ رکھا گیا ہوں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اب میں جا چکا ہوں قبر میں، اب مٹی اوپر سے ڈالے جا رہی ہے، اب میں نے فرشتوں کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، دنیا سے میں جا چکا ہوں۔ یہ کبھی کبھار اس کو موت کا مراقبہ کہتے ہیں، یہ مراقبہ کبھی کبھار کرنا چاہیے تاکہ موت ہمارے سامنے ہو، اور جب موت سامنے ہوگی تو انسان نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔